السلام علیکم۔ آج ہم دو ایسے باتوں کا ذکر کریں گے جو ہم اگر اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں، جو کہ شاید ہم پہلے کرنا چاہتے تھے اور ہم ناکام رہے ہیں، تو اگر ہم اس چیز کا ارادہ کر لیں کہ 2026 میں ہم ان کو اپنی زندگی میں ضرور اپلائی کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ بہت حد تک ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور وہ سب چیزیں جس میں ہمیں اب تک ناکامی ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کنٹرول۔ اب کنٹرول ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں تو وہ کسی بھی طریقے سے آپ اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کا غصے پہ کنٹرول ہے، آپ کے جذبات پہ کنٹرول ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چیزوں کو تیز تیز کرنا ہی شاید ہماری کامیابی کی طرف ہمیں لے کے جائے گا، اور اس تیزی میں ہی ہم بہت سی چیزوں کو غلط کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ان چیزوں کو جلدی کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو اتنا ڈرین کر دیتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے حق میں جانی ہوتی ہیں وہ بھی ہماری کامیابی کے خلاف چلی جاتی ہیں، اور جب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی کو ایسا کیوں کہہ دیا، یا یہ چیز تو ہم نے بتانی نہیں تھی کیوں بتا دیا، جس کو ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے کسی پر کیوں غصہ کر دیا، یا جلد بازی میں ہم نے اس کی چیز کو غلط سمجھ کے اس کو بہت زیادہ غلط بول دیا، اس کو ہم اپنے جذبات پہ کنٹرول کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ہم خوشی میں یا ایکسائٹمنٹ میں بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کنٹرول لفظ کو نیگیٹیولی ہی لیں۔ بعض اوقات ہم اپنی خوشی کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، یا خوشی میں کوئی ایسا وعدہ کر لیتے ہیں، یا کوئی ایسی بات ایکسائٹمنٹ میں کسی اگلے بندے کو بتا دیتے ہیں جس کو ہضم بھی نہیں ہونی ہوتی ہے، تو وہ سب چیزیں بھی ہمارے خلاف چلی جاتی ہیں۔ کچھ بھی ہماری زندگی میں حادثاتی طور پہ نہیں ہو جانا ہوتا ہے۔ ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک پلاننگ ہوتی ہے، آپ نے سوچنا سمجھنا ہوتا ہے، پھر آپ نے اس راستے پر چلنا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو چیزوں کو آپ جتنا پیسفلی سوچیں گے، جتنا کام رہیں گے، اسی طرح سے آپ ایکٹ کریں گے، تو چیزیں جو ہیں وہ بہت حد تک آپ کے کنٹرول میں رہتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ اپنی چیزوں کو پرائیویٹ رکھیں۔ یہ تو بہت ضروری چیز ہے۔ سوشل میڈیا کے علاوہ بھی بعض اوقات ہم خوشی میں ہوتے ہیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے بعض اوقات اپنے دکھوں کو، اپنی خوشیوں کو شیئر کرنا، لیکن ان سب کے چکر میں ہم بہت سی جگہ پر غلط لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کر دیتے ہیں۔ خواہ وہ آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ کی خوشیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، آپ کی ریلیشن شپ ہیں، کچھ بھی ایسا ہے جو آپ کی پرائیویٹ زندگی میں چل رہا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے آپ اس کو چھپا سکتے ہیں، اس کو چھپائیں۔ اگر آپ کامیاب ہیں اپنی زندگی میں تو وہ لوگوں کو خود بخود نظر آئے گا، اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں لوگوں سے مشورہ کر کے شاید کامیاب ہو جاؤں، تو ایسا تو ناممکن ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس ہے، کوئی آئیڈیا ہے آپ کے دماغ میں، تو اس کو لوگوں کو بتانے کی بجائے کوشش کریں کہ آپ اس کو اپلائی کریں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے پرائیویٹ رکھیں، تو انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا کہ اگر آپ اپنی پریشانیاں بتا کر لوگوں کو خوش کریں، یا اپنی کامیابیاں بتا کے ان کو دکھی کریں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگوں سے ان سب چیزوں کو چھپائیں۔ کچھ بھی شیئر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، اس کے اوپر پورا بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، اور محنت کرتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ وہ سب چیزیں جو آپ کو پہلے نہیں ملی ہیں وہ 2026 میں ضرور آپ کو ملیں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔